والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم ذی القعدہ کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں اور ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے گزر رہے ہیں، ان مہینوں کی برکات اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور بالخصوص ایام ذی الحج جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا ہے، اس کی انتہائی اہمیت آپ بارہا سن چکے ہیں، بار بار اس پہ بات ہوتی ہے۔ میں نے تو اس پہ ایک پورا پروگرام تفصیلاً بھی کر چکا ہوں کہ جس کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو سال کے تمام دنوں میں سے افضل ترین دن قرار دیا ہے۔ تو جب ان بابرکت دنوں کا آغاز ہونے والا ہے، ہم بالکل اس کے قریب آ پہنچے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک پلاننگ کریں، ایک اہتمام کریں، اور ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید بات کریں گے، لیکن پیچھے ایک تسلسل کے ساتھ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ایام ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت پہ بات کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف کوشوں کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، آپ کی بچپن، لڑکپن، جوانی، حتیٰ کہ وفات کے بعد کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ وہ میں نے آغاز کیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا ہے، لیکن خاص طور پہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی وہ دعا جو آپ نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھی، اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب آپ ان بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ الہ العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ الہ العالمین پاک پروردگار ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجنا عظمتوں والا، شانوں والا، کہ جو انہیں آپ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سنائے، جو ان کا تزکیہ کرے، اور جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہوں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول آ چکے ہیں، ہم نے وہ رسول بھیج دیے ہیں کہ جو یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں قبل مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی صورت کے اندر اس دعا کی تکمیل ہوئی۔ تو اسی طرح سے پھر مختلف دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن حکیم کے اندر ذکر ہیں۔ انسان ان دعاؤں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور اسے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے خلیل جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کیا اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ یقیناً وہ آخرت کے بھی طلبگار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے امور کے حوالے سے بھی جو انہوں نے مانگا تو وہ کس انداز میں مانگا۔ مثال کے طور پہ اس میں اولاد کے حوالے سے آپ کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی، اور خاص طور پہ یہ جو ایام ذی الحج ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی طلب کرتا رہے، اور اللہ رب العزت سے اولاد کے حوالے سے دعا مانگتا رہے، تو اس کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ اپنا فضل و کرم فرما کر وہ لوگ کہ جو اس طرح کی پریشانیوں کے اندر ہیں آلریڈی، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگتے رہے؟ رب ہب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کر چکے کہ کب کس عمر کے حصے میں آپ کو جا کے اسماعیل اور پھر اسحاق علیہ السلام حاصل ہوئے۔
جب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ 2 بیٹے عطا فرمائے تو آپ نے پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی. یعنی پہلے جب اولاد نہیں تھی تب بھی جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، نیک اولاد عطا فرما. اور جب اولاد عطا فرما دیے تو اللہ رب العزت کے حضور کے عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمایا. ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے. اللہ پاک تو دعا مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے. جو اس کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں، دنیا داروں میں سے کسی کے سامنے آپ ایک بار چلے جائیں، 2-4 بار چلے جائیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی عباسی کرو، تم نے تو تماشے لگا لیا. مگر اللہ رب العزت کے حضور جو انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانگے اور پھر مانگتا ہی چلا جائے، رب تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل اس پہ فرماتا چلا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے بیٹا 2 عطا فرمائے تو کہا کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب بڑا دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر آگے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. یعنی اب جب آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ میری اولاد کا تعلق میرے رب کے ساتھ جڑ جائے، میرے رب کے ساتھ قائم ہو جائے. ہم اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، بسا اوقات ان دعاؤں کے اندر فقط دنیا کے امور کے حوالے سے ہوتا ہے. جاب مل جائے، ایجوکیشن کے اندر بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر جائے، ٹاپ اپنی کلاس کے اندر کر جائے، کوئی اور دنیا کا کوئی کام ہے، بزنس ہے، اس کے اندر ترقی ہو جائے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں اور انسان کو یقیناً ان کے لیے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. مگر خود بھی اور بچوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات انسان ڈالتا رہے کہ یہ تمام دنیاوی کامیابیاں اپنی جگہ بجا ہیں، ان کی اہمیت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، انسان اس کے لیے تگ و دو بھی کرے، اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھی جگہ پہ رہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ فراموش نہ کر دے اپنے اس رب کو کہ جس نے یہ تمام نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اس رب کو کہیں نہ بھول جائے کہ جس کی طرف سے یہ رحم و کرم کی برکھا ہوتی ہے، جو یہ رحمت و کرم انسان کو عطا فرمانے والی ذات ہے، وہ اسے فراموش نہ کر بیٹھے. تو نماز بندے کو رب کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پہ بطور تحفہ عطا فرما، معراج کا تحفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام و اکرام کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور معراج پہ بلایا. تو اس موقع پر آپ کی امت کو جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ ہے. اور قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز کے ساتھ نماز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا ہے. تو نماز کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی. اور اس سے قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جب دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تو پہلی دعا کا حصہ یہ ہے کہ الہ العالمین مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے. ولوالدیہ، والدین کی بخشش کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کی بخشش کر دے یوم حساب تک. اب یہاں پر ایک مسلمان کو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی فکر یا ان کے لیے دعا کا جذبہ اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے کہ الہ العالمین سب کی معافی فرما دے، سب کو بخش دے، تو جب آپ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے عوض اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی آپ دعا کسی جاننے انجانے شخص کے لیے کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جاننے والے کے لیے ہی کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہر ایک بندے کے عوض جس کے لیے آپ کی دعا پہنچ رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کے عوض آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثل. ایک تو ہے نا کہ سامنے آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یقیناً دعا دینی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بڑا اچھا عمل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ اپنی نماز آپ نے مکمل کی ہے، آپ کو خیال آتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، فلاں شخص نے آپ کا مشکل وقت کے اندر ساتھ دیا تھا، فلاں شخص سے آپ نے کوئی دین کی بات سیکھی تھی، فلاں شخص سے آپ نے کوئی علم حاصل کیا تھا، کسی بھی حوالے سے آپ اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ اس دعا پر جو کسی دوسرے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جا رہی ہے، اللہ کا فرشتہ اس پہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ فرشتہ پھر آپ کے حق کے اندر دعا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ الہ العالمین تیرا یہ بندہ، تیری یہ بندی اپنے اس مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی کے اندر جو دعا مانگ رہے ہیں، اے الہ العالمین یہی دعا اس کے حق کے اندر بھی قبول و منظور فرما دے. اتنا کریم، ایسا مہربان ہے وہ رب تعالی کہ جو اپنے بندوں کو عطا بھی کرتا ہے اور ان کے اوپر اس طرح سے بخش و مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کر رہا ہے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم دعا ہے، نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول کے اندر پلے بڑھے، وہاں ہر طرف کفر و شرک عام تھا، اور ان لوگوں نے آپ کو شدید تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا، آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ کو گھر بار سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، مختلف تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، لیکن آپ یہ دعا مانگتے کہ اے الہ العالمین ہمیں اہل کفر کے لیے آزمائش نہ بنانا، فتنہ نہ بنانا. اب اس سے کیا مفہوم ہے؟ مفسرین نے مختلف مفاہیم اس سے مراد لیے. ایک تو یہ کہ انہیں کامیابی عطا کرے گا الہ العالمین، اگر وہ ہم پہ کامیاب ہو گئے، حاوی ہو گئے، غالب ہو گئے، تو ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہی حق پہ ہیں، تو اس طرح سے یہ ان کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا اور وہ مزید حق سے دور جاتے رہیں گے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ غالب آ جائیں گے تو پھر وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کریں گے اور مزید فتنہ و فساد کا سبب بنیں گے. اور اس کا ایک اور تیسرا مفہوم وہ ہے کہ جس پہ مجھے آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ اے الہ العالمین میری وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی اخلاق کردار کے اندر ایسی حرکت کی وجہ سے کوئی انسان تیرے دین سے جو پہلے ہی ناواقف ہے، یا پھر دین کے اندر ہوتے ہوئے وہ تجھ سے دوری کا ذریعہ نہ بن جائے. میرا کوئی عمل دیکھ کر کوئی بندہ تیرے نام سے، تیرے دین سے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور نہ ہو جائے. اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داری بن جائے. ہم چاہیں وہ جتنا مرضی ماڈرن بن جائیں یا جو بھی ہم بننے کی کوشش کریں، مگر ہماری ایک پہچان بہرحال اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر وہ ایک مسلمان کی حیثیت کی ہے. اب یہاں پر ہمیں اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میں کہیں پر کوئی لین دین کر رہا ہوں، کوئی بزنس کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کہیں پہ جاب کر رہا ہوں، تو میرا اخلاق، میرا کردار ایسا ہو کہ میری وجہ سے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس سے تو ہم غیر مسلم بھی اچھے. میرے اخلاق، میرے کردار کی وجہ سے میرے بچے دین سے دور نہ ہو جائیں. وہ کہیں گے ابا جی تو بڑے پکے نمازی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے تسبیحاں کرتے ہیں، ماتھے پہ محراب بن چکا ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے، اور بڑی پابندی کے ساتھ نماز روزہ کرتے ہیں، مگر اتنی ظلم و زیادتی، اتنی سختی گھر کے اندر، گالم گلوچ، باہر مسکراہٹ ہے، گھر کے اندر گالم گلوچ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا انداز اختیار کر لینا کہ جو پھر بچوں کو بسا اوقات دین سے دور لے جایا کرتا ہے. اس لیے یہ چیز، یہ جو دعا کا حصہ ہے، اسے ہم یاد بھی کریں، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر توجہ کریں کہ میری وجہ سے کوئی میرا اپنا، کوئی میرا رشتہ دار
کوئی جاننے والا یا پھر ایون جو وائڈر سوسائٹی ہے وہ دین سے دور نہ چلی جائے میرے اخلاق میرے کردار کی وجہ سے. اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور یہ کوئی ایکسکیوز اس کے لیے نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں گے فلاں بندہ بڑا دیندار ہے اور اس کے اندر یہ خرابی پا گئی ہے یہ خامی پائی جاتی ہے. ہر ایک انسان ہے, مجھ سے خطا ہوتی ہے, دوسرے سے خطا ہوتی ہے, ہر ایک انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی وہ دیکھیں وہ فلاں نے بھی یہ کر دیا فلاں نے بھی یہ کر دیا ہے, وہ بڑے دیندار تھے اور یہ ہے اور وہ, اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا بات ہے. نہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے. اگر کسی کے قدم پھسل جاتے ہیں, کوئی خطا کسی سے سرزد ہو جاتی ہے, وہ بھی انسان ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے وہ معافی مانگے, اللہ رب العزت اسے معاف کر دے اور آپ اس عمل کو دلیل بنا کر خدا سے دور ہو جائیں, آپ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھیں. تو یہ کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں دین سے دور ہوں, لیکن کم سے کم ہمیں اپنے طور پہ یہ کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے, ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے, زبان کی سختی کی وجہ سے کوئی انسان اللہ کے دین سے دور نہ چلا جائے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. الہ العالمین ہماری بخشش فرما دے کہ انک انت العزیز الحکیم, تو بڑا غالب ہے, بڑا حکمت والا ہے, بڑی عزتوں والا ہے. ایک اور دعا جو اللہ رب العزت کے خلیل اپنے رب سے مانگا کرتے تھے, وہ بھی بڑی خوبصورت دعا, ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. بڑا خوبصورت اس کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کم پریشانیاں نہیں دیکھی, کم تکلیفیں نہیں دیکھی. ہماری زندگی کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں, یقیناً ہر ایک کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اور انسان اس کی وجہ سے بسا اوقات گیو اپ کرنے والا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بالکل ہر طرف سے راستے بند ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے چیلنجز سے بھرپور ہے. مختلف طرح کے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے, مگر ان تمام تر آزمائشوں کے اندر آپ نے گیو اپ نہیں کیا, یا اللہ کی ذات سے معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی مایوسی اختیار نہیں کی. کہ کیا کہا, ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے الہ العالمین ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں, تیری طرف رجوع کرتے ہیں, اور بالآخر بھی تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی بن جاتا ہے. دیکھیں انسان اپنی کوشش ضرور کرے, اپنی تگودو کرے, اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے, مگر پھر اس کے بعد معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہے. اگر نہیں ہو رہے, دروازے اوپن نہیں ہو رہے, اگر رات کا اندھیرا چھٹ نہیں رہا وقتی طور پہ, تو پھر اب بیٹھ کے رونے سے, پریشان ہونے سے, واویلا کرنے سے, مایوس ہونے سے پریشانی ختم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے, اب پھر اس کے ساتھ انسان ایک جینا سیکھ لیتا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ توکل تجھی پر ہے, رجوع تیری ہی طرف ہے, امیدیں ساری تجھ سے ہی ہیں, میں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے, مجھ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا, مجھ سے یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی. اے الہ العالمین تیری ذات پہ بھروسہ بہرحال قائم ہے, تو جب چاہے اس رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں تبدیل کر سکتا ہے, اور رب تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے, ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر, میرے مالک تجھی پہ بھروسہ ہے, تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, اور بعد کے اندر بھی تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. جب آپ اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کرتے رہتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرماتا ہے, اور انسان کے لیے بہت سارے بڑے بڑے مسائل, بڑے بڑے پہاڑ جیسے مسائل ریزہ بن جایا کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. جو انسان یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ میری پریشانی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی, میری دعائیں کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی, میرا معاملہ کبھی حل ہی نہیں ہو سکتا, وہ در حقیقت اپنی کامیابی کو, اپنی دعاؤں کی قبولیت کو, اپنی آسانیوں کو خود سے مزید دور لے جا رہے ہیں. آپ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, اپنے رب سے حسن ظن رکھیں. اب یہ کہ ابھی یہ مسئلہ ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ پاک سب خیر کرے گا. اللہ رب العزت وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے, اچھا کرتا ہے. ابھی مجھے اگرچہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مجھے اپنے رب کی یاد پہ یقین ہے کہ وہ جب یہ سارا یہ دھندل پن ختم ہوگا, جب یہ ساری دھند چھٹے گی, تو پھر اس کے بعد جو منظر ہوگا وہ بڑا پرسکون ہوگا. تو آپ اس طرح سے اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں.
اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دنیا کے مختلف امور کے حوالے سے ہمیں یہ ساتھ ساتھ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک اور دعا جو آپ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ دعا بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر بڑے چالاک بن جاتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں، یا اپنے چالاکی کے بل بوتے پر، اپنے زبان کے بل بوتے پر، اپنے سمجھ کے بل بوتے پر فیملی کے اندر بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی کئی جگہوں پہ بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان یہاں پہ سب کچھ حاصل کر کے بھی وہ روز حشر کو رسوا ہو گیا، تو پھر اس کی یہ تمام تر کامیابیاں، یہ تمام تر چالاکیاں، یہ اس کے لیے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری تھی، آپ تب بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اے الہ العالمین، اس روز حشر کو رسوا نہ کرنا جس دن پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ الہ العالمین، اس دن کے رسوائی سے تو بچا لینا کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ کیسی سوچ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے وہ عظیم کام لیے، اور جن کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آج صدیاں بیت چکی ہیں۔ تمام مذاہب، خاص طور پہ الہامی مذاہب، ہر ایک کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ عیسائی بھی احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یہودی بھی ادب و احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم تو ہر روز 5 نمازوں کے اندر بار بار جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بابرکت آل کا تذکرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے سارے شانوں کے باوجود آپ کو فکر کیا ہے کہ الہ العالمین روز حشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے الہ العالمین، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، اس دن انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ فخر سے بتاتا پھرے گا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب، مجھے تو یقین تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور آج بڑے اچھے انداز کے اندر مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا وہ آ واہ اور ماتم کرتا پھرے گا، افسوس سے ہاتھ ملتا پھرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ کسا عورا، وہ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد و زن سبھی، تو کیا حالت ہوگی اس وقت؟ فرمایا کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، اس روز کی سختی کا عالم ایسا ہوگا۔ فرمایا اس دن جس کو سب سے پہلے اول من خسیا، روز حشر جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے حضور اس دنیا کے اندر صدق کامل سے یہ دعا مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ مجھے اس روز کی رسوائی سے بچانا کہ جس روز نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے آپ نے اپنے رب کا وہ قرب حاصل کیا کہ رب تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائی کہ صدیوں بعد بھی آپ کا عزت و احترام سے نام لیا جا رہا ہے، اور روز حشر بھی آپ کو یہ عزت عطا فرمائی جائے گی کہ اس روز حشر سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔